اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں رفیق بٹ حاضر ہے۔ آج میں پھر اسی آیت سورۃ حجرات کی ایک اور آیات پر میں گفتگو کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ میں اپنے جو ایک دوسرے کے معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے، اس پر میں بات کرتا ہوں، چاہے میں قرآن سے بات کروں یا ویسے معاشرے پر بات کروں، لیکن میری بات ہمیشہ معاشرے پر ہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کو خواہ مخواہ ہم بہت بڑا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ جناب محترم، بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپس میں تمہارے درمیان اگر دو آدمی یا دو گروپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے لیے کم از کم ایسی جو غلط ہو اس پر دوسرے لوگ جو ہیں اس کی مذمت کریں کہ آپ اس معاملے میں غلط ہے، آپ کو اس غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور یہ سمجھ لے کہ واقعی میری غلطی ہے، تو پھر وہ تم اس کے لیے اصلاح کرو دونوں کے درمیان، تاکہ وہ ان کے درمیان جو اصلاح ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اصلاح کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آپس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ پیار و محبت سے حل کیے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آ جائے کہ ایک دوسرے کو فاصلہ بین عدل والاقساط اقسطوا بالعدل واقسطوا، پھر انصاف اور خاص ترازو کی طرح آپ اس کا پورا انصاف کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک تعالیٰ تو جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے ناظرین محترم، ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان، ہمارے قبیلوں کے درمیان، ہمارے رشتہ داروں کے درمیان، ہمارے دوستوں کے درمیان، ہمارے جاننے والوں کے درمیان ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بات نہیں ہوتی، صرف سوچ و سمجھ کی بات ہونی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میری گزارش ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہمیں بالکل ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں درگزر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے کئی علماء سے یہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی اور سنتے رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔
تو گویا کہ جب ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے، تو ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن اور دل اور دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہی آیت کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں معاشرے میں، ہم زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں، کسی کو برا بھلا بھی بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں، تو اس بات سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دور تک لے جاتی ہیں۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کیا بات ہوتی ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اب مرنے جینے میں پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایسے یہ دل میں ناراضگیاں پیدا کیے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے معاف کر دیا کرو۔ معاف کرنا سب سے بڑا امر ہے، اور یہی بات ہے کہ عمل امور، یعنی کہ یہ بہت بڑے کاموں میں ایک کام ہے، یہ کسی کو معاف کرنا اور صبر کرنا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ یہی تاکید کرتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ فرار نہ کرو، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، کسی کو نقصان نہ دیو، کسی طرح بھی، کسی ایک انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہو اس کا بھی خیال رکھو، پرندے کا بھی خیال رکھو۔ اس طرح اگر ہم خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور ہمارے درمیان خلوص اور پیار اور اخلاق رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے، معاشرے میں جو اخلاق ہوتا ہے اس سے بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ انسان جو ہے اخلاق کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ میں جو ابھی قرآن کی آیات تلاوت فرمائی ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے انصاف کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور ان کی اصلاح کرو۔ اگر ایسی بات ہو جائے، اگر 2 گروپوں اور یا 2 انسانوں کے درمیان ایسی بات ہو جائے، تو پھر تم جو ہے وہ اس کی اصلاح کرو، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو اور اصلاح کرو۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، میں آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ میرا ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، زیادہ بڑا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، بیماریوں سے بھی اور تکلیفوں سے بھی اور ایسے شر اور برائیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ لہٰذا آپ اگر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، میں بھی ثواب کے لیے کرتا ہوں، اور آپ بھی سوال کے لیے اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اور آگے جو ہے کہ اگر ہو سکے، اگر اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی کچھ نہیں لگتا، صرف ایک انگلی میں آپ کو دبانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔